العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة؟ قال: فقلنا بلى يا رسول الله. فقال: إصلاح ذات البين، وأن فساد ذات البين هي الحالقة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دوستوں، ہماری اور آپ کی بلکہ تمام انسانوں کی زندگی میں ایسے حالات پیدا ہو ہی جاتے ہیں کہ ہم کو کسی سے شکایت ہو جاتی ہے اور کسی کو ہم سے شکایت ہو جاتی ہے. اس طرح کے ماحول میں کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو اس اختلاف کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ شیرہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں. ادھر کی ادھر لگاتے ہیں اور ادھر کی ادھر لگاتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دل سے یہ چاہتے ہیں کہ ان دو آدمیوں کے درمیان یا دو خاندانوں کے درمیان جو جھگڑا ہے، جو اختلاف ہے، وہ ختم ہو جائے. تو جو لوگ اختلاف کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، جھگڑے کو مزید اس میں شدت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر لگاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دو چہرے والے ہوتے ہیں. ایک کے پاس جاتے ہیں تو الگ چہرہ لے کر جاتے ہیں، دوسرے کے پاس جاتے ہیں تو دوسرا چہرہ لے کر جاتے ہیں. ادھر جاتے ہیں تو ادھر کی برائی بیان کرتے ہیں اور ادھر جاتے ہیں تو ادھر کی برائی بیان کرتے ہیں. یہاں جائیں گے تو کہیں گے، ایسا ظاہر کریں گے کہ بھئی ہم تو آپ کے خیر خواہ ہیں، اور وہ دوسرا شخص آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، اور دوسری جانب جا کر اسی طرح کی بات کریں گے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے، تباہی ہے، اور ویل جہنم کی ایک وادی کا بھی نام ہے. تو اگر ویل سے مراد جہنم کی وادی کو لیا جائے تو مطلب یہ ہوا کہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی وہ وادی ہے جس میں اتنا سخت عذاب ہوتا ہے کہ خود جہنم اس سے پناہ مانگتا ہے. اور جو لوگ اس اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، صلح صفائی کرانے کی کوشش کرتے ہیں، جھگڑے کو ختم کرانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بڑی بشارت ارشاد فرمائی. آج جو میں نے حدیث پڑھی ہے اس حدیث کا تعلق ایسے ہی لوگوں سے ہے
جو لوگوں کے درمیان مصالحت کرواتے ہیں، ان کا جھگڑا ختم کرواتے ہیں، ان کے درمیان جو دوریاں پیدا ہو گئی ہیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو روزے سے بھی بڑھ کر ہے، صدقے سے بھی بڑھ کر ہے اور نماز سے بھی بڑھ کر ہے؟ یعنی جس کا درجہ روزے سے بھی زیادہ ہے، صدقے سے بھی زیادہ ہے اور نماز سے بھی زیادہ ہے۔ اب صحابہ نے عرض کیا، ہے اللہ کے رسول اگر ایسی چیز ہے تو آپ ضرور بتا دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصلاح ذات البین، لوگوں کے درمیان مصالحت کروانا، صلح کروانا، ان کے درمیان کی لڑائی اور جھگڑے کو ختم کروانا۔ ایسے جو دو رشتہ دار جن میں اختلاف کی وجہ سے دوریاں پیدا ہو گئی ہوں، اس دوری کو ختم کر کے پھر ان میں میل ملاپ کروانا۔ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہے، اس کو ختم کروا کے ان کے درمیان مصالحت کروانا۔ دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہے، اس کو ختم کروا کر ان کے درمیان مصالحت کروانا۔ فرمایا یہ اصلاح ذات البین، یہ روزے سے بھی افضل ہے، صدقے سے بھی افضل ہے اور نماز سے بھی افضل ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یصلح بین الناس، جو لوگوں کے درمیان مصالحت کرواتا ہے، اصلح اللہ امرہ، اللہ اس کے معاملات بنا دیتے ہیں۔ اس کے اپنے بگڑے ہوئے جو معاملات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بنا دیتے ہیں۔ اور پھر جو بات آپ نے ارشاد فرمائی اس کو غور سے سنیے کہ مصالحت کرانے کے سلسلے میں جو شخص گفتگو کرتا ہے، سمجھاتا ہے دونوں کو، تو اس گفتگو میں جتنے کلمے وہ استعمال کرتا ہے، ہر کلمے پر اللہ تبارک و تعالی ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب آدمی سوچئے جب گفتگو کرتا ہے، دونوں کو سمجھاتا ہے اور کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے، تو اس کی بات میں کتنے کلمے استعمال ہوتے ہیں۔ ایک ایک کلمے کا ثواب اللہ تعالیٰ اتنا عطا فرماتے ہیں جتنا ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا، جب وہ یہ گفتگو کر کے لوٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے جھوٹ کے بارے میں آپ کو بتایا ہے کہ جھوٹ بولنا کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے، چاہے آپ ہنسی میں جھوٹ بولیں، مذاق میں جھوٹ بولیں، اپنے بچے کو بہلانے کے لیے جھوٹ بولیں، جھوٹ بہرحال جھوٹ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ کے ہاں تشریف لے گئے، وہ اپنے بچے کو بلا رہی تھی، وہ آ نہیں رہا تھا، تو کہا کہ بیٹے ادھر آؤ، میں تمہیں کچھ دوں گی۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا دینے کا ارادہ ہے؟
انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول کچھ دے دوں گی، کھجور دے دوں گی، کوئی اور کھانے پینے کی چیز دے دوں گی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں، اگر کچھ نہیں دو گی اور صرف بچے کو اس بہانے سے تم بلا رہی ہو تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ تو جھوٹ ہر حال میں جھوٹ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر اللہ کی لعنت۔ وہ حدیث بھی آپ کو بار بار سنائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا اے اللہ کے رسول کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا ہو سکتا ہے۔ پوچھا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا لا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ آدمی جب بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایک ایسی بدبو نکلتی ہے جس سے رحمت کے فرشتے کوسوں دور بھاگتے ہیں۔ اتنا بڑا گناہ ہے جھوٹ بولنا، لیکن دو آدمیوں کے درمیان مصالحت کرانے کے لیے اگر بظاہر کوئی جھوٹ بولتا ہے، بظاہر جھوٹ بولتا ہے تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ مثلا دو آدمیوں میں بات چیت نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کو تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک آدمی ایک کے پاس جاتا ہے، تھوڑی دیر بیٹھتا ہے، بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی وہ جو جس سے تمہارا جھگڑا ہے وہ تو بہت اچھا آدمی ہے، وہ تو تمہارے لیے دعائیں کرتا ہے۔ پھر وہاں سے اٹھتا ہے، دوسرے کے پاس جاتا ہے، اس سے یہی بات کہتا ہے کہ ارے بھائی وہ تمہارا جو مخالف آدمی ہے وہ تو بھلا آدمی ہے، وہ تمہارے لیے نماز میں دعائیں کرتا ہے۔ اب آپ ہی بتائیے، جب اس طرح کی بات دونوں کو پہنچے گی تو جو دوری ہے دونوں کے درمیان، کیا وہ دوری ختم نہیں ہوگی؟ ایک دوسرے سے دل صاف نہیں ہوگا؟ حالانکہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ اس بنیاد پر کہہ رہا ہے کہ ہر ایمان والا جب دعا کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اللہم رب اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم رب اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما، تمام مومن مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما۔ تو مومن مردوں مومن عورتوں میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی یہی دعا کرتا ہے، یہ بھی یہی دعا کرتا ہے۔ تو یہ سوچ کر وہ کہتا ہے کہ وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، حالانکہ اس نے کبھی نہیں سنا کہ یہ اس کے لیے دعا کر رہا ہے اور اس کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اس طرح سے جب مصالحت کرواتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ عمل نماز سے بھی افضل ہے، صدقے سے بھی افضل ہے اور روزے سے بھی افضل ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْفَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، لوگوں کے درمیان فساد کروانا، جھگڑا کروانا، اختلاف پیدا کروانا، یہ موڈ دینے والی چیز ہے۔ جس طرح استورا سر پر لگایا جاتا ہے اور سر کے بال موڑ دیے جاتے ہیں، اسی طرح یہ چیز دین کو ختم کر دیتی ہے، دین کو موڑ دینے والی ہے، بال کو نہیں، دین کو موڑ دینے والی ہے۔ جھگڑا لگانا، لڑائی لگانا اور دو آدمیوں کے درمیان جو اختلاف ہے اس کو مزید ہوا دینا،
اس کی اتنی سخت مذمت حدیث میں کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا نصیب فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے، تمام کے جائز دلی مقاصد پورے فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان کامل کی دولت نصیب فرما، ایمان کا ذائقہ اور اس کی چاشنی نصیب فرما، ایمان کی حلاوت نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، اپنے رسول کی، اپنے دین کی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں اسلام کے ساتھ زندہ رہیں، اور اے اللہ جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، اور مرتے وقت ہماری زبانوں پر کلمہ شہادت جاری ہو۔ اے اللہ عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما، حشر کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ پل صراط کا راستہ آسان فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔